دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص نظام ہے، ایک دوسرے پر غصہ آ جاتا ہے انسان کو، اور غصہ آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ غصہ آ جانا ایک دوست کہتے تھے یہ غیرت مند بندے کی علامت ہے۔ جس کا پتا ہے، کہتے جس کا پتا نہیں ہے اس کو غصہ ہی نہیں آتا، جتنا مرضی اس کو برا کہو، جتنا مرضی اس کو بھلا کہو، کوئی اس کو فکر نہیں ہے۔ لیکن غصہ آ جانا، اب اس غصے پر عمل کرنا اور اس غصے کے مطابق دوسرے کو چیر پھاڑ دینا، یہ اسلامی بات نہیں ہے، اور بلکہ اس کو انسانی بات بھی نہیں کہا جائے گا، یہ جانوروں کی خصلت اور جانوروں کی صفت ہے۔ ہاں، اگر اس مسلمان کو غصہ آ رہا ہے اللہ کے فرمان کے ٹوٹنے پر، اگر اسے غصہ آ رہا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی پر، پھر تو یہ غصہ بجا ہے، اور اس غصے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ جنت میں اس کا محل تیار فرماتے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، رب کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اللہ اس بندے کو عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائیں گے۔ جو بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں جو ناراضگیاں اور جو غصے ہوتے ہیں، اس کو تو میں اور آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا معاملہ ہوا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت نمبر 3452۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم تشریف فرماتے کہ آپ کے سامنے دو بندوں کا کلام ہوا، دو بندوں میں سخت کلامی ہوئی۔ سخت کلامی میں ایک بندہ غصے میں آ گیا اور اس نے کچھ اول فول باتیں کہی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک جملہ جانتا ہوں، اگر ان میں سے کوئی بھی یہ جملہ کہہ لے گا، اس جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا سارا غصہ دور فرما دیں گے اور یہ نارمل حالت میں آ جائے گا۔ میرے آقا سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اللہ جل جلالہ آپ پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، بتا دیجئے کہ وہ جملہ کون سا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو بندہ یہ 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، شیطان اس سے ہٹ جاتا ہے اور یہ بندہ شیطان پر غالب آ جاتا ہے اور یہ اپنی نارمل طبیعت میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر غصہ آئے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اور پانی پی لیں۔ پانی پینے کی وجہ سے آپ کا غصہ سارا جاتا رہے گا، اور اس غصے کے بعد جو پچھتاوا ہوگا وہ پچھتاوا آپ کو نہیں ہوگا۔ بہت سے حالات سنیں، بس جی غصے میں آ کر طلاق دے دی، غصے میں آ کر یہ جملہ بڑے بھائی کو کہہ دیا، بعد میں پچھتاوا نہیں ہوگا۔ بہترین وظیفے پر عمل کر لیں، یہ دعا پڑھ لیں، پانی پی لیں، اپنی حالت بدل لیں، انشاءاللہ آپ کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آ گئی، اگر آپ کے اوپر کوئی برا وقت آ گیا، تو کبھی بھی اپنی تقدیر کو نہ کوسنا، کبھی بھی یہ نہ کہنا کہ ہو ہمارے رب کو ہمارا ہی گھر ملا تھا مصیبتوں کے لیے۔ نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا فرمان سنیے، جو کہ جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جامع ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ او لوگو، اللہ جل جلالہ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اللہ جس سے پیار کرتے ہیں، اس پر آزمائشیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ جس کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں اس پر مصیبتیں ڈال دیتے ہیں۔ پھر یہ بندہ اگر ان مصیبتوں پر صبر کرتا رہے گا، اگر یہ بندہ ان مصیبتوں کو اللہ کی رضا کا سبب سمجھتا رہے گا، اور دل میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ آج میری ماں میرے بارے میں برا نہیں سوچتی، تو جس نے میری تقدیر لکھی ہے وہ مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی میرا باپ، کبھی بھی میری ماں میرے حق میں برا نہیں سوچ سکتی، تو اللہ جل جلالہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ میرے حق میں برا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بیان، یہ عقیدہ دل میں بٹھا لو،
لو جب تم ایمان مفصل پڑھتے ہو تو اس میں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ اہم عقیدہ دل میں بٹھا لو جو کہ صفت ایمان اور ایمان کے لیے لازم اور ضروری جز ہے، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی تقدیر بھی باری تعالی کی طرف سے، اچھا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے، برے فیصلے بھی اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہوا کرتے ہیں۔ اور جو بندہ اس مصیبت میں واویلا کرنا شروع کر دے اور یہ کہے کہ اوہو اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا، اوہو ایک مصیبت جاتی نہیں دوسری آ جاتی ہے، جب کہ اس طرح واویلا کرے گا تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندہ تقدیر کو جھٹلانے والا ہوگا اور اللہ جل جلالہ اس بندے کو سخت سزا دیں گے، اللہ اس بندے سے سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔